کہتا ہے جی میرے سدرا لڑکی کا نام ہے, میرے سدرا کے ساتھ تعلقات ہیں. ہاں 3 سال پہلے شادی ہوئی ہے جی. اچھا, کوئی پرانی شادی بھی نہیں, کوئی بچہ بھی نہیں, بچہ نہیں ہے. 3 سال سے میرے اس کے مراسم ہے. اور ینگ ہے سدرا 27 سال 27 یا 28 سال عمر ہو. اور 3 سال سے ہی تعلقات ہیں, شادی ہوتے ہی شادی ہو کے آئی ہے تو کوئی 2-3 مہینے بعد بن گئے ہیں. اچھا. شاہد کو اب تو خیر عمر رسیدہ ہو گیا ہوگا, شاہد کو اگر آپ دیکھیں نا جی تو وہ جویں پولا معصوم کبوتر نہیں ہوندا, وہ کبوتراں ورگا پائی, معصوم کاروباری آدمی, صرف اپنا کاروبار شریف آدمی, میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. بعض بھی ظاہر ہے ہم ان ٹچ رہے. اب سر شاہد جو واقعہ بتایا نا سر, وہ جائے وقوع سے بھی زیادہ بھیانک تھا. مدثر نے جو بتایا, سوری مدثر نے جو واقعہ بتایا, صحیح, وہ اتنا بھیانک تھا کہ پہلے تو یقین اٹھ گیا تھا نا کہ بے یقینی, ایسے جیسے رشتوں کی تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اب اور زیادہ مجھے ایک تو غصہ بھی بڑا شدید آیا, اور پھر ایک دفعہ میں نے رب سے بھی یہ کہا کہ بدلہ تو ٹھیک لیا ہے, بدلہ تو ٹھیک لیا ہے. سر اس نے یہ بتایا کہ جی مجھے سدرا نے کہا کہ ایک تو یہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اچھا, تعلقات میرے ساس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے وقتاً فوقتاً آڈ آرز میں کبھی دوپہر کے ٹائم پہ بھی ملنا ہوتا ہے. جس دن کسی دن ساس کو پتہ چل گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اور مزے کی بات یہاں پہ ایک انتہائی امپورٹنٹ جو میں مس کر گیا ہوں, سدرا مدثر کو خرچہ بھی دیتی تھی. اچھا, مطلب اتنا کام کاج تو کرتا نہیں تھا. ویلا تو کیا کوئی خوبصورت تھا بہت زیادہ جس پہ سر وہ رہ اس گئی کا تھی؟ قد تھا سر 5 فٹ 11 انچ, رنگ صاف ستھرا, ویلا باڈی بلڈر. اچھا, منڈا سیٹ سی, فٹ لڑکا, ٹھیک تھا, فٹ لڑکا تھا. اب سر مختصر اس کو تھوڑا شارٹ کر لیتے ہیں, ہم نے اس سے پورا قصہ سننا شروع کیا. اس نے بتایا جی کہ میں نے, سدرا نے مجھے یہ کہا کہ ساس کو راستے سے ہٹا دو. کہتا میں اولین سطح پہ تھوڑا سا گھبرایا. اچھا, کہ یار یہ کیا شروع لیکن کہتا وہیں پہ پھر میں نے, میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ اتنا مطلب آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی ممکن نہیں تھی. دونوں ینگ تھے. وہ بھی ینگ تھا, وہ 32 سال عمر شاہد بھی, وہ بھی ینگ ہے, وہ بھی کوئی ایسے نہیں کہ کوئی اولڈ ایج ہے, ینگ لڑکا ہے. صرف باپ فوت ہو گیا تو ذمہ داری کندھوں پہ آ گئی, پہلے والد کا کاروبار تھا. اب سر اس نے کہا جی کہ میں نے حامی بھر لی. طے یہ پایا کہ اب جس دن یہ شاہد جائے گا نا کنٹینر اتروانے کے لیے, تو رات کو میں تم لوگوں کے لیے پورا ماحول بنا دوں گی, تم آنا, تکیہ اس کے منہ پہ رکھیں گے, میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گی, تو اس کو ہم مار دیں گے. بہو کہہ رہی ہے ساس کو مار دینا. اچھا. مدثر جب واپس جاتا ہے یہ ساری بات چیت کرنے کے بعد, تو وہ سوچتا ہے کہ میں محلے میں میرا عام آنا جانا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے پہلا شک ہی مجھ پہ جانا ہے, اور اگر مجھے آتے یا جاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو میں پہچان میں آ جاؤں گا. اور اس کا حلیہ کچھ اس قسم کا ہے قریشی صاحب کہ اگر واقعی وہ وہاں جائے تو وہ عام آدمیوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہے, باڈی بلڈر ٹائپ. وہ کہتا ہے جی میرے 2 دوست بڑے قریبی لنگوٹیے, پہلے ہماری رہائش شام نگر ہوتی تھی چبرجی کوارٹروں میں. اچھا, چبرجی کوارٹر, جی بالکل, وہاں تھی رہائش. تو میرے بچپن کے دوست, صحیح, میں نے ان سے بات کی کہ یار یہ معاملہ ہے. وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے تعلقات میں پھر منڈے مانی جاندے نے. ایک انہوں نے کہا جی سانو لبے گا کی, کنگلوں کی سب سے بڑی وہ باش تھے, وہ بھی اسی طرح سب سے بڑی خواہش کی جی سانو لبے گا کی. تو کہتا ہے جی میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو وہاں پہ جولری ملے گی, امیر نے تے کیش بھی ملے, پیسے بھی لبن گے, وہ سارا تہاڈا, بس میرا ایک کام کر دیو, اودی سس مار دیو کڑی دی, تے کڑی ساتھ دے گی, کڑی تہاڈا ساتھ دے گی, وہ بالکل تانوں ہیلپ آؤٹ کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن کڑی نو نہیں پتا کہ مدثر نہیں آ رہا, یہاں پہ کوئی مدثر کی جگہ کوئی اور ہی آ رہا ہے. اچھا, اس سے نہیں پتا, مدثر نے اس کو نہیں یہ بتایا کہ میں کو بندے بھجوا رہا ہوں. یہ بات تصدیق شدہ تفتیش میں آ چکی. لیکن یہ پتا ہے کہ آ جانا ہے, مدثر نے آنا ہے. جی, کڑی جاگ رہی ہے, تجسس ہے کہ آنا ہے مدثر نے,
اور میں ساس مارنی ہے. اب سر یہ 3 ہو جاتے ہیں لڑکے. ٹھیک ہے. وہ دو دوست با عمر 24 سال 25 سال 26 سال. یہ جو لڑکا ہے مدثر یہ بھی ینگ لڑکا ہے بالکل. اچھا. نوجوان بعمر 24-25 سال. اچھا. یہ سارے کچی عمر میچورٹی لیول پہ نہیں ہے. لنڈ مشتاق 30 پلس بھی کوئی نہیں نہ کوئی 30 پلس نہیں ہے. لڑکی بھی انڈر 30 ہے. انڈر 30 ہے. اب سر یہ 3 لوگ ہو جاتے ہیں. وہ جو 2 دوست ہیں مدثر کے ان کا ایک دوست ہے اٹھائی گیرا نشئی. وہ بھی اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں. وہ ان کے لیے رات کو سگریٹ پانی کا بھی انتظام کرتا ہے. صحیح. یا وہ تھا شام نگر والی سائڈ پہ اور ادھر یہ عام عادات میں شامل ہے. وہ اس کو ملاتے ہیں ساتھ کہ جی اے کام لانا ہے تو تینوں مال سوکھا لگے گا. اب یہ تینوں وہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑکی چونکہ جاگ رہی تھی جب یہ انٹر ہوئے تو لڑکی کی ان پہ نظر پڑی ان کی لڑکی پہ نظر پڑی. آمنا سامنا ہوا. جب آمنا سامنا ہوا تو یہاں شیطان ملعون غالب آ گیا. انہوں نے کہا آیت ایما ملزمان پہ یہ جو آئے ہیں آیت ایما تھے. اور مدثر بھی ساتھ نہیں ہے. کوئی مدثر بھی ساتھ نہیں ہے. مدثر تو جاتا ہی نہیں نا ادھر. اور سگریٹ بھی پیے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ نشے میں سگریٹ بھی پیے ہوئے ہیں. اب یہ سر سیدھے بجائے اس کی ساس کے کمرے میں جانے کے ساس کا کمرہ بند ہے دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. صحیح. سردیوں کا موسم ہے یہ ذہن میں رکھیں. صحیح ہے. یہ موسم ہے دسمبر. صحیح. دسمبر ہے اور وہ سامنے لڑکی کو دیکھتے ہیں اس سے نظریں چار ہوتی ہیں تو یہ سیدھے ادھر چلے جاتے ہیں. اب سر یہ جو 2 ہیں نا ایک نشئی اور ایک اور لڑکا یہ سر اس کے ساتھ وہاں پہ کرتے ہیں زیادتی. یہ ہمیں بعد میں پتا چلا ہے. اچھا. یہ جب میں ان لڑکوں تک آ جاؤں گا نا تو یہ میں پورا قصہ آپ کو سناؤں گا. ٹھیک ہے. اب جو بات مدثر تک آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ وہ یہ آئی ہے جی کہ مدثر کو انہوں نے واپس جا کے بتایا ہے یہ قتل کرنے کے بعد کہ یار تو ساڈے نال چنگی کیتی سی تے پھس گئے سی. اسی اودی ماں نو مارن لگے ہاں وہ ساڈے گل پی گئی ہے. سانو مجبوراً چھری دا استعمال کرنا پیا ہے. تے جڑی او ہیگی ہے کڑی جڑی تیری مشوق ہے وہ بھی ساڈے گل پی گئی. انہیں رولا پاتا اوتھے اسی تے پھڑے جان لگے ساں تے انہوں مار تے اسی انہوں بھی مارتا ہے. یہ بتا کے اطلاع دے کے وہ چلے گئے نکل گئے. مدثر کے علم میں یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مس ایپ ہو گیا ہے اور مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے تو مس ہینڈلنگ میں سدرا بھی ماری گئی. ٹھیک ہے. جینون بات ہو. بات سمجھ میں آ گئی. خون پھڑنا ہے جی ملزمان جو گئے تھے جنہوں نے مرڈر کیا. اب سر اس میں ہمیں کوئی 1 دن نہیں لگا 2 دن نہیں لگے 72 گھنٹے میں آل دو بہت بڑی کامیابی ہے. بغیر سی سی ٹی وی فوٹیج کے بغیر کسی سیف سٹی کے بغیر فورنزک سائنس لیبارٹری کے بغیر کسی چیز کے اپنے ذاتی مخبران کی مدد سے اپنی ذاتی انفارمیشن نیٹ ورک کی مدد سے ہم لوگوں نے 72 گھنٹے میں رہنے والے تھے وہ شام نگر کے شام نگر سے نہیں پکڑے گئے. ٹھیک ہے. پہلے آپ مدثر کو شام نگر لے کے گئے ان کے گھر دیکھ لیے. اس کے بعد مدثر کو ہم نے واپس اب ہمارے ساتھ لوکل پولیس بھی ہے. اچھا. راشد ASI ان کے 5-6 ملازم. ٹھیک ہے. میری ٹیم میرے 5-6 ملازم ہم کو 10-12 لوگ ہیں. ہم نے ایک جگہ چھان ماری پوری چھان بین کی لڑکے ہمیں نہیں مل رہے. فائنلی ہمارا بابا اسی علاقے میں ہے وہ وہاں سے نکل ہی نہیں رہا. میں کہنا بابا جی چلیے واپس. وہ کہنا میں اللہ آ کے پتا آواں گا کچھ نہ کچھ. پتا چلا کہ ان کا ایک دوست ہے پٹھان کالونی ہے خان کالونی. یہ شفیق آباد کا علاقہ ہے. بند روڈ پہ آپ جائیں نا تو ایسے سڑک نیچے اترتی ہے. صحیح. یہ وہاں پہ ہے. صحیح. پٹھان کالونی ہے. پٹھان کالونی. اور یہ تینوں وہیں ملتے ہیں ہمیں. اچھا. وہاں پہ ہم باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے بابا جی سائیں وہ بھی ساتھ ہیں. وہ ساتھ ہیں جنہوں نے یہ خدشے کا اظہار اور جنہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ مدثر کے ساتھ تعلق. اس سے پہلے کسی نے نہیں یہ بات بتائی. کسی نے نہیں بات کی. نہ کسی محلے دار نے نہ ہی اس کے گھر میں کسی کو شبہ تھا نہ شاہد کو کوئی شک تھا نہ لوکل پولیس کے علم میں تھا. اچھا. کسی کے علم میں نہیں تھا. یہ بابا جی کی
بابے سائیں اپنی انفارمیشن یہ علاقے میں سے اکٹھی کی انہوں نے, کیونکہ وہ تو نکل گئے نا اس وقت, جائے بکوا سے بابا جی چلے گئے, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ادھر ادھر وہ ادھر محلے دار, ادھر چوکی دار, ادھر وہ. یہ بڑے فائنل پولیس آفیسر تھے اور آج تک مطلب اس طرح کے تو نیاب ہو گئے ہیں. بابا جی کے متعلق میں یہاں پہ عرض کر دوں, ضرورت ہے, بابا جی تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, اب اس دنیا میں نہیں ہے. آمین آمین. بابا جی جب جا رہے ہوتے تھے نا, ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے, یہ دو لوگوں میں نے دیکھا, ایک دیکھا مظہر اقبال جس کا آپ نے سنا ہوا ہے, جس کو جو بڑا بدنام زمانہ کہلاتا ہے. میں نے بہترین پولیس افسران دیکھے ہیں, تو ان میں مظہر اقبال بھی دیکھا, بہت کامیاب بابا جی اور مظہر اقبال, ان دونوں کی یہ کوالٹی تھی کہ ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے تھے, یہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, مظہر یا بابا جی, تو ایسے جاتے جاتے کہتے تھے سر جی اے ٹانگا روکو, اور اس ٹانگے میں سے کوئی رجسٹر 4 کا اشتہاری ہوتا تھا. اچھا جی, اتنا مطلب ایکوریٹ ان کا اندازہ تھا. کبھی ہم شکلیں پڑھ لیتے تھے, موقع دیں, میں مظہر اقبال پہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں. اچھا, وہ بھی سر ایک پوری طریق ہمیں یہ تینوں لونڈے حراست میں آ جاتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, خان کالونی سے پکڑے گئے ہیں جی. اب لا کے ہم جب ان کی تفتیش شروع کرتے ہیں, 26 سال تک ہے, 22 سے لے کے 26 سال تک عمر ہے, 23 24 25 26 بس. یہ اب یہ چاروں ہمارے پاس ہیں, مدثر اور یہ تینوں لڑکے جو. اچھا, مدثر کی حد تک اتنا ہی ہے کہ مدثر سپاری دینے والوں میں سے ہے. مدثر نے تو مین سپاری دی ہے نا. یہ 3 ہے پریکٹیکلی انوالو. ٹھیک ہے, جنہوں نے مرڈر کیا. انہوں نے ہمارا وقت ضائع نہیں کیا. اچھا, جب آپ انہیں پکڑ کے لاتے ہیں سر, یہ راستے میں بک بک کرنی شروع کر دی. اچھا, راستے میں بول رہے, راستے میں وہ بھی دور جو تھا نا سر, وہ بھی انکاؤنٹرز کا دور تھا. اچھا اچھا اچھا, اس دور میں بھی بڑے انکاؤنٹر ہر دور میں ہوئے سر, اور اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا کہ سی آئی اے نے چک لیا ہے تو مارنا ہی ہے, تو قتل ہوئے. وہ ان کو ان کے ہونٹ پہ جو نا سکڑی نہیں جم جاتی, وہ وہی جم. یہ وہ عاطف چودھری ٹائپ وہ دور چل رہا ہے, یہ پرانا زمانہ, ایم ایس ایف پرانا زمانہ جی. اب کٹ شارٹ, انہوں نے راستے میں ہی سپاہیوں کو بتانا شروع کر دیا, تھوڑا تھوڑا. ہم پہنچ کے ہم نے اب الگ الگ کر دیے تینوں. اچھا, ایک اس کمرے میں, ایک کو وٹو لے گیا, ایک میرے پاس بیٹھ گیا, ایک کو رانا صاحب کے حوالے کر دیا. ہم سب نے اپنی انٹروگیشن رپورٹ تیار کی. اب انٹروگیشن رپورٹ میں نا 19-20 کا فرق نہیں تھا, سیم انٹروگیشن رپورٹ. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تینوں سچ بول رہے ہیں, 1 پیج پہ ہیں, 1 پیج پہ, ایک ہی پیج پہ. اور وہاں پہ یہ کہانی پتہ چلی کہ جس وقت ہم وہاں گئے ہیں, اچھا, ہماری کیا بول کیا رہے ہیں وہ سارا وہ تفصیلی طور پہ یہ کیا بتا سر, یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں مدثر نے کہا کہ تمہیں پیسہ لبے گا, ٹھیک ہے, تمہیں ٹھیک ٹھاک اتھے جیولری لب جائے گی, وہ تسی لے لینا تے سس میری مگروں لا دیو. ٹھیک ہے, اسی اس پروگرام تے گئے سان کہ سر جی اتھوں لواں گے تکیا, گل مائی دا گھٹ دیاں گے, مائی نے کیڑی کوئی چونچا کرنی ہے, وہ اتنے ساہ گم کریں گے, چپ کریں گے, نکلیں گے, اپنے گھروں نے چلا جائیں گے. خاموشی نال سارا معاملہ ہونا ہے, جو کچھ بھی اتوں لبے گا وہ پاواں گے تھیلے چ لے جائیں گے. بالکل.